ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم برحق بادشاہ وفا تاجدار حیا پیکر جود و سخا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین ذو الہجرتین ذو البشارتین مصلی الی القبلتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ اسی حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی عظمت و شان پر بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بڑی شان عطا فرمائی گئی، بڑے مقام و مرتبہ پر فائز کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جن کی اگر ایک ایک عظمت پر، ایک ایک شان پر اگر گفتگو شروع کی جائے تو کئی جمعے بیت جائیں، جناب عثمان کی شان ختم نہ ہو۔ اتنی شانیں آپ کو عطا کی گئیں۔ آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین، دو نوروں والا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دو نوروں والا ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دن فرمایا کہ لوگو، میرے یار عثمان کا یہ جو نام ہے، یہ جو لقب ہے ذو النورین، یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے بلکہ فرشتوں کی محفل میں بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی محفل کے اندر بھی آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اس ذو النورین کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح ہے، علماء کرام نے اس پر بہت سارے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ صرف 4 قول احباب کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت زیادہ سخی تھے۔ قبل از اسلام بھی آپ بہت زیادہ سخی تھے، بعد از اسلام بھی آپ بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ کے سخاوت کی مثالیں لوگ دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا، کہ یعنی اسلام سے قبل بھی آپ کی سخاوت کا چرچا تھا، اور جب اسلام میں داخل ہو گئے، حضور کے امتی اور غلام بن گئے، تو پھر تو سخاوت کی کتنی ساری مثالیں ملتی ہیں۔ پھر تو کیا بات ہے آپ کی سخاوت کی، گنتی سے باہر ہے آپ کی سخاوت، اتنی آپ نے سخاوت فرمائی، اس واسطے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ذو النورین کہنے کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز وتر کی نماز میں پورا قرآن شریف پڑھتے تھے۔
ہر روز آپ کا معمول تھا کہ آپ وتر کی نماز کے اندر پورا قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ القرآن نور و قیام اللیل نور، یہ قرآن شریف پڑھنا بھی نور ہے اور رات کو قیام کرنا بھی نور ہے۔ اس لیے آپ کو دو نوروں والا کہا جاتا ہے کہ آپ پورا قرآن شریف پڑھتے تھے، یہ قرآن شریف کا پڑھنا بھی نور اور رات کو قیام کرنا بھی نور ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق کل قیامت والے دن نور کے دو حلے پہنائے جائیں گے، دو نور کے حلے پہنائے جائیں گے، اس لیے بھی آپ کو دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ معتبر اور مستند قول جس کو امام احمد بن حسین البہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میرے ماموں حضرت حسین جعفی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ میں نے عرض کی میں نہیں جانتا ماموں جان کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن ابان جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی تو میرے ماموں جان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگ گئی اور آپ نے مسکرا کر کے فرمایا لم یجمع اللہ حکنتئی نبی منذ خلق اللہ آدم علیہ السلام الی ان تقوم الساعہ لغیر عثمان۔ فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی کے نکاح میں نہیں آئیں، یہ عزت ملی ہے تو جناب عثمان غنی کو ملی ہے، یہ مقام ملا ہے تو جناب عثمان غنی کو ملا ہے، یہ شان ملی ہے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے، یہ جناب والا مرتبہ اور مقام ملا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، یہ جناب جتنی بھی عزت و شرافت ملی ہے، یہ عظمت والی بات ملی ہے تو یہ جناب عثمان غنی کے حصے کے اندر آئی ہے کہ نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے جناب عثمان کے نکاح کے اندر آئی ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کی دوسری بیٹی جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے جناب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں اور آپ ہمارا رشتہ کسی اونچے خاندان کے اندر طے ہو جائے، کھاتے پیتے گھرانے والے ہوں، اور اگر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عہدہ بھی ہو تو ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں میں تو فلاں فیکٹری کے مالک کا داماد ہوں، سینہ جناب والا تان کے کہتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں میں تو جناب فلاں وزیر کا جناب والا داماد ہوں، میں وزیر اعظم کا داماد ہوں، میں صدر کا داماد ہوں، میں آرمی چیف کا داماد ہوں، میں چیف جسٹس کا داماد ہوں۔ یار ذرا اس بات کا مزہ تو لیجئے، اس بات کا لطف تو لیجئے کہ
کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب کوئی پوچھتا ہوگا کہ اے عثمان کس کے داماد ہو، تو یار کتنی محبت سے کہتے ہوں گے میں رسول اللہ کا داماد ہوں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں۔ میں اور آپ، شادی کا تو ہر بندے کو چاہ ہوتا ہے نا، جب سہرا پہن کے جناب والا اپنے سسرال کے گھر جاتے تو خوشی ہوتی ہے کہ جناب آج میں بیاہنے کے لیے جا رہا ہوں، آج میری شادی ہونے لگی ہے۔ ہم جس کے گھر میں جائیں گے بڑا آدمی ہوگا تو ہمیں یہ بھی خوشی ہوگی کہ فلاں فیکٹری کے مالک کے گھر میں جناب آج میری بارات چلی ہے۔ گو کہ جناب والا غیر شرعی امور کیے جائیں، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آج حضور کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ یار جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے گھر جناب والا جن کی بارات جا رہی ہے، کتنے نصیبوں والے ہوں گے کہ بارات جا رہی ہے۔ آپ کی بارات جب گئی تو جناب آپ کے سسر نے آپ کا استقبال کیا، بڑی خوشی ہوئی، سسر نے جناب گلے کے اندر ہاتھ ڈالا، بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن قربان جائیں، جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے گھر بارات لے کے گئے ہوں گے اور استقبال آمنہ کے لال نے کیا ہوگا، جناب عثمان کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ ساری کائنات آمنہ کے لال کا استقبال کرے اور آمنہ کا لال جناب عثمان کا استقبال کرے۔ کتنی عظیم شخصیت، کتنے شان والے، کتنی عظیم